نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں اور سنیں کہ کس طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ تو یاد رہے دوستو، ذبح کے اندر 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، 4 کا۔ تو پہلے نمبر پہ ہے جس سے سانس آتا ہے اس رگ کا کٹنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جس سے کھانا پینا غذا جاتی ہے، نرگڑ جس کے ابالتے ہیں، اس کا بھی کٹنا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ودجین۔ ودجین ان کو کہتے ہیں جو شاہ رگیں ہوتی ہیں، وہ ہر جانور کی 2 شاہ رگ ہوتی ہیں، جو کھانے کی نالی ہے اس کے دونوں سائڈ پر ہوتی ہیں، تو ان دونوں کا کٹنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ودجین جو شاہ رگ جس کو بولا جاتا ہے، ان میں دونوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اب دوستو یہ کل ٹوٹل 4 کٹنی ہے، تو اب اگر اس میں 3 کٹے گئی، 1 باقی رہ گئی، تو پھر بھی شریعت کے اندر ایک یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ایک عقدہ اور گرہ بنی ہوتی ہے جانور کے ذبح کرتے وقت لوگ دیکھتے ہیں، تو اگر اس سے اوپر بھی کٹا گیا تو علماء نے لکھا ہے کتابوں پر کہ ادھر بھی 4 رگیں موجود ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں، تو بہرحال 4 رگیں موجود ہوتی ہیں، تو 3 بھی ادھر بھی جا کر کٹی گئیں تو پھر بھی وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہو گیا، کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی رگیں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں بلکہ موجود ہوتی ہیں، تو بہرحال عقدہ کے اوپر سے کٹا گیا تو اس میں علماء نے لکھا ہے حلال ہے، فتاوی شامیہ کے مطابق۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جانور کے اندر کون سی چیزیں، یعنی کہ حلال جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو حلال جانور کے اندر کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی ان کا شریعت میں استعمال کرنا منع ہے۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر 1 بہتا ہوا خون استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نر کی ذکر، یعنی اس کی شرمگاہ ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 مادہ کی فرج، مادہ کی شرمگاہ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 مثانے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 غدود استعمال نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 6 خصیتین کو نہیں استعمال، کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 7 جو زہر کا پتا ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے اوجری کو صاف کر کے اس کا کھانا حلال ہے اور جائز ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، میں نے اپنے دوستوں کو مختصراً بیان کر دی ہیں۔ اچھی ہماری ویڈیو لگے تو ضرور اس کو شیئر کر دیجئے، اور مزید انشاءاللہ اسی طریقے کے مسائل قربانی حج کے متعلق آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ